بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دا پوائنٹ ود رشید خان، اور میں ہوں راجہ محمد رشید خان، ریٹائرڈ ایس پی آزاد جموں کشمیر پولیس۔ آج کا موضوع ہے کہ جناب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب نے باکمال ایک اعلان فرمایا ہے، جس میں انہوں نے 75 سال قبل آزاد جموں کشمیر کی ریاست کی آزادی کے سلسلہ میں صوبہ خیبر پختونخوا کے پٹھان صاحبان کے آباء و اجداد جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں اس ریاست کی آزادی کے سلسلہ میں، ان کی یاد میں کچھ یادگاریں بنانے کا سوشل میڈیا کے مطابق انہوں نے اعلان فرمایا، جو نہایت خوش آئند ہے۔ زندہ قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے موثروں کو کبھی نہیں بھولتے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے یہ سنا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد سے کہ 1947-48 میں جب ہماری ریاست آزاد جموں کشمیر آزاد ہوئی تو اس میں صوبہ سرحد اس وقت کہلاتا تھا، اور اب خیبر پختونخوا کہ وہاں کے جو باسی تھے، وہاں کے مجاہدین، انہوں نے بڑی جانی قربانیاں دی تھیں اور ریاست کی آزادی میں بڑا رول ادا کیا تھا۔ تاہم یہ دیکھتے سنتے پھر عمر گزر گئی اسی میں، تو یہی ذہن میں تھا کہ پھر ان کی کوئی نہ کوئی تاریخ کا حصہ بننا چاہیے، لیکن کسی بھی نصابی کتب میں بھی ان کو شامل نہ کیا گیا۔ شاید اس میں کوئی 75 سال اسی میں گزر گئے، شاید ہمارے سابقہ حکمرانوں کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی یا ان کی سوچ اپنے لیول کی ہوگی۔ تاہم یہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو آج ہوا، یہ آج سے کئی برس پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب یہ بجا بات ہے کہ چونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور ان کی یاد میں یقینی طور پر یادگاریں بننی چاہیے، لیکن یہاں میں یہ گزارش کروں گا کہ میری تجویز ہے کہ صرف یادگاریں بنا کے وہ تو مٹ جاتی ہیں، رسالوں میں آتا ہے، اخبارات میں آتی ہیں، یہ ہمارے ہاں تو تختیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مناسب ہوگا کہ اس کو جناب وزیر اعظم ایک فرمان کے ذریعے یہ بھی حکم صادر فرما دیں کہ مڈل کلاس تک جو تعلیمی اعتبار سے کتب جو ہیں ہماری، یعنی مڈل کلاس تک کی جو کتابیں ہیں، ان میں اس کو باقاعدگی سے یادگاروں کے بارے میں جو تاریخ ہے اس کو بھی ریکارڈ پر لایا جائے، تاکہ بچے نوجوان اس سے جو ہے وہ علم بھی حاصل کر سکیں، اور پھر یہ ہر خاص و عام کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے، یادگاریں جو بنائی جائیں گی وہاں پہ لکھا پڑا ہوگا، اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اب یہاں میری یہ گزارش یہ ہے کہ اسی یادگار کے حوالے سے کچھ آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی ایسے معاملات ہوئے، مثلا سنا کرتے تھے یہ جو میر پور ضلع جس میں کوٹلی اور بھمبر بھی شامل ہے، اس کو کیپٹن خان آف منگ جو سدن قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ضلع راولا کوٹ سے ان کا تعلق تھا، منگ ان کا گاؤں تھا، انہوں نے ان کی قیادت میں یہ جو ہے میر پور ضلع کو اس وقت فتح کیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ بھی سنا جاتا تھا کہ بھئی جناب بریگیڈیئر حبیب الرحمان خان صاحب آف پنجیری ضلع بھمبر، وہ ان کی قیادت میں گلگت کے علاقہ کو اس وقت آزاد کروایا گیا تھا۔ اسی حوالے سے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی یادگاروں کا ایک مسئلہ بنتا ہے۔ پھر یہ جو منگلا ڈیم جب بنی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، اور بلکہ یہ اس وقت اس نزدیک سے دیکھا بھی ہے، صورتحال کو بھی کافی حد تک آبزرو بھی کیا تھا کہ جناب غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان جو بانی صدر تھے آزاد جموں کشمیر کے، ان کا اس میں بڑا کردار تھا۔ انہیں اپنے سیاسی اکابرین کی حمایت حاصل تھی، تو انہوں نے منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت متاثرین ڈیم جو تھے انہیں بیرون ملک انگلینڈ بھیجنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، حکومت پاکستان سے رابطہ کر کے اور طے کر کے تو یہ مسئلہ حل کیا تھا، اور وہ اس وقت کے جو متاثرین ڈیم تھے ان کو انگلینڈ بھجوا دیا گیا، جس سے ان کی مالی حالت بہتر ہو گئی تھی، اور یہ سلسلہ اب تک رواں ہے۔ اسی طرح اس میں جو کردار تھا ایک اضافی، وہ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ریاڑا گاؤں ضلع راولا کوٹ کے رہنے والے سدن قبیلہ کے سردار محمد ابراہیم خان ایس پی تھے، انہوں نے بھی اپنا اس سلسلہ میں بڑا کردار ادا کیا اور بڑی معاونت کی۔ تو اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ یہ اس کو ریکارڈ پر بھی لایا جانا چاہیے، اور پھر اس کو تعلیمی نصاب میں بھی شامل کر کے، تاکہ آئندہ کے لیے نسلیں جو ہیں اس کو یاد رکھیں، ورنہ اس بات کو دبا دیا گیا ہوا تھا۔ تو یہ جناب تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا ایک بڑا احسان ہوگا کہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کو ریکارڈ پر لایا جائے۔ یوں اللہ کی ذات جو ہے وہ بندے کی جس کو شہرت دینی ہوتی ہے اس کو قائم رکھتی ہے۔ مثلا سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی اسی طرح باقی بھی ہیں، لیکن میں سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان کے قبیلے سے سردار خورشید خان صاحب بھی پیدا ہوئے، جو آزاد جموں کشمیر میں سیکٹری کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے،
اور وہ انتہائی خوش اخلاق اور انتہائی وہ اسمائلنگ فیس رہے اور بڑے بردبار اور بڑے وہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں پہ حکمرانی کی۔ پھر آگے ان کے صاحبزادہ ہیں ابھی وہ عدنان خورشید صاحب، وہ مظفر آباد میں کمشنر ہیں، پرموٹ ہو کر تعینات ہوئے ہیں، تو وہ بھی باکمال صلاحیت کے مالک ہیں۔ ان سے بھی بہت پہلے ملاقات ہوتی رہی، تو انہیں بھی بڑا دیکھا کہ وہ بھی اپنے والد محترم کی طرح نہایت ہی خوش اخلاق اور بڑے ذمہ دار اور بڑے بردبار ہیں۔ تو یقیناً یہ اسی نسل کا تقاضا ہے، چونکہ سردار محمد ابراہیم خان صاحب جب بانی صدر جو تھے، وہ جب صدر بنے تو اس سے پہلے وہ انہوں نے انگلینڈ سے لا کا امتحان ہے وہ پاس کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانہ میں 47 سے قبل ان کے آباء و اجداد کی مالی حالت بھی بہت اچھی تھی پھر ان میں اتنی شعور بھی موجود تھا کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب کو بیرون ملک انگلینڈ اس دور میں مالی مشکلات کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے، وکالت کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو پھر انہوں نے واپسی پر باکمال صدارت کا عہدہ سنبھالا اور باکمال طریقہ سے جو ہے قوم کی خدمت کی، اور یقینی طور پر ان کی جو یاد ہے یہ تو دلوں میں موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب اس سلسلہ میں جو ہے یہ ان کی بھی یادگاریں جو ہیں یہ تعمیر کروائیں اور سب کچھ کو تاریخ کا حصہ بنائیں۔ میں اس سلسلہ میں مزید بھی یادگاروں کے سلسلہ میں آئندہ پروگرام میں دوسری قسط میں یہ گزارش کروں گا، کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہے، اور اچھی بات میں تو جو ہے وہ تعریف بھی کرنی چاہیے اور پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ کام ہو جائے۔ اگرچہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو یہاں پہ چونکہ جمہوری حکومتوں میں کچھ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے بالاتر ہونی چاہیے، اور یقینی طور پہ ایسا ہی ہے، چونکہ موجودہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کیے جائیں، تاریخی کام کیے جائیں۔ یہ الگ بات ہے وہ کہاں تک تکمیل پا پائیں گے، اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ ان کی مدد کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہے اور انہیں یہ کام تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔